مولانا کیسی رہی میٹنگ آپ کی؟ بہت اچھی جی بہت اچھی میٹنگ تھی. ہم نے میاں صاحب کو مبارکباد دی. ہم نے پاکستان میں کامیابی پر، ان کی حکومت کے بنانے پر، وفاقی حکومت، پنجاب کی حکومت، عمران خان کی حکومت کے خاتمے پر ان کو مبارکباد دی ہے اور ان کا شکریہ ادا کیا ہے اپنی جماعت کی طرف سے. تو خیر سگالی کی ایک ملاقات تھی، ہم اس کے لیے حاضر ہوئے تھے. صدر بنایا جا رہا ہے مولانا کو؟ یہ تو دیکھیں ہماری جو پوری حکومت ہے اس میں اتحادی جماعتیں ہیں، ہماری پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کے علاوہ اور جماعتیں ہمارے ساتھ اس میں شامل ہیں. یہ سب کا مشترکہ ایک فیصلہ ہوگا، جو بھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا. مولانا کی خواہش ہے صدر بننے کی؟ دیکھیں ہم لوگ عہدوں کی خواہش کرنے والے تو نہیں ہیں اور نہ یہ خواہش کی جاتی ہے. یہ جماعتوں کے فیصلے ہوتے ہیں اور جماعت ایک چیز کے بارے میں طے کرتی ہے. تو یہ تو ہر جماعت کی خواہش ہوگی، جمعیت علماء اسلام کی بھی خواہش ہوگی کہ مولانا صاحب کو صدر بنایا جائے. جماعت کی طرف سے ایسا کوئی مطالبہ کیا گیا ہے؟ میاں صاحب کی طرف بات پہنچائی گئی ہے؟ جمعیت علماء اسلام اور ان کی اتحادی جماعتوں کے آپس میں جو باتیں ہوئی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ سامنے آئیں گی اور اس میں جو مطالبات ہیں کچھ چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں حکومت کے بننے کی صورت میں، کابینہ کے بننے کی صورت میں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ وقت کے سامنے مطالبہ کیا میاں صاحب نے، فضل الرحمان صاحب نے اچانک کہ ہم چاہتے ہیں کہ علی انتخابات ہوں. دیکھیں ایک بات ہے کہ ہم پہلے دن سے جب ہم روڈوں پر آئے تھے اور ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ہم نے پاکستان میں نئے اور فریش مینڈیٹ کے ساتھ جو ہے وہ حکومت بنانی ہے. تو یہ مطالبہ ہمارے پہلے دن سے ہے، چاہے وہ حکومت میں شمولیت کے ساتھ ہو یا چاہے وہ حکومت میں شمولیت کے ساتھ نہ ہو. یہ مشروط نہیں تھا، ہمارا مطالبہ پہلے دن سے ہی الیکشن کا تھا اور ہم نے الیکشن کا مطالبہ کیا تھا، اس پر قائم ہے. اب یہ اتحادی جماعتوں کے اس پر ہے کہ وہ آپس میں بیٹھیں گے، طے کریں گے کہ آپس میں ہم کون سی تاریخ پر متفق ہوتے ہیں. ایک چیز تو بہت واضح ہے کہ الیکشن کمیشن آلریڈی سپریم کورٹ میں کہہ چکا ہوا ہے کہ نومبر تک الیکشن نہیں ہو سکتے. تو اب دیکھیں کہ اتحادی جماعتیں اس پر کیا پالیسی بناتی ہیں. جو حکومت تھی پچھلی، اس میں طوفانی بدتمیزی اٹھایا ہوا تھا، خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان جیسی شخصیت کو ٹارگٹ کیا گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی ہونی چاہیے؟ دیکھیں بات سنیں، ہم نے کبھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور ان کی قیادت سے خیر کی توقع نہیں کی. نہ پاکستانی قوم کی کوئی خیر کی توقع تھی، نہ ہم نے خیر کی توقع کی، نہ سیاسی جماعتوں کو خیر کی توقع تھی. وہ جس طرح کے لوگ ہیں ہم نے ان سے زبان بھی وہی ایکسپیکٹ کی تھی، ہم نے ان سے اقدامات بھی وہی ایکسپیکٹ کیے تھے اور آج بھی وہی کرتے ہیں. یہ اور بات ہے، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم اس کا سیاسی انداز میں جواب دیں گے. ان کی طرح اگر ہوں گے تو پھر ان میں اور ہم میں کیا فرق ہوگا. کے پی کے میں کیا آپ جیت سکتی ہے آپ کی جماعت؟ آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ہم پہلے دن سے ایک چیز بہت واضح انداز میں ہم نے کہی ہے اور وہ یہ کہ یہ ناجائز تھے، ناجائز طور پر مسلط کیے گئے، ناجائز طریقے سے مسلط کیا گیا. اور کے پی کی بدقسمتی ہے، کے پی پر یہ پچھلے 9 سال سے ناجائز طریقے سے مسلط ہیں. ہم نے ان کو بلدیاتی الیکشن میں بھی دکھایا ہے کہ آپ دوسرے فیز میں انہوں نے تمام سرکاری وسائل استعمال کی، یہ چوکنے ہوئے، انہوں نے ایڈمنسٹریشن کو استعمال کیا، انہوں نے ہمارے جو ہے اختلافات کو استعمال کیا. لیکن پہلے فیز میں شکست دے کر ہم ان کو بتا چکے تھے کہ اگلے الیکشن میں آپ کا مستقبل جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. آپ کا ایک دعویٰ یہ رہا ہے کہ جو اس سے پہلے الیکشن ہوئے وہاں پر مداخلت ہوئی اور بعض اداروں نے پی ٹی آئی کی سپورٹ کی. اب جبکہ مولانا بھی کہہ رہے ہیں کہ ادارے نیوٹرل ہو گئے، تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کے پی میں فیئر پلے؟ جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اداروں نے کہا ہے، ہمیں اپنے اداروں پر اعتماد ہے، ہمیں اپنی فوج پر اعتماد ہے، ہمیں اپنی اسٹیبلشمنٹ پر اعتماد ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم ان کو سچ سمجھتے ہیں. اور انشاءاللہ جب وہ نیوٹرل ہوں گے تو پھر آپ کو پاکستان کے سیاسی میدانوں میں اس طرح کے لوگ نہ پہلے نظر آئے تھے نہ بعد میں نظر آئے تھے. ایک جو عمران خان صاحب نے اپنے اسپیچز میں کہا کہ انہیں پاکستان آرمی چیف نے کہا کہ وہ جلسوں میں مولانا فضل الرحمان کے خلاف ایک خاص قسم کی جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ استعمال نہ کریں، لیکن اس کے باوجود دیکھیں یہ تو اب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آرمی چیف نے ان کو کیا کہا ہے اور عمران خان نے جلسے میں کہا. عمران خان کی باتوں کا کوئی اعتماد نہیں ہوتا، کل کو کہہ دیں کہ مجھے نہیں کہا تو ان کے یو ٹرن کا تو کوئی پتہ نہیں چلتا. لیکن اگر کسی نے کوئی اخلاق کی حوالے سے کوئی ان کو بات بتا بھی دی تھی، کہہ بھی دیا تھا، اپنی طرف سے کہا تھا، ہمیں تو اس حوالے سے کوئی معلومات نہیں ہے. تو یہ پھر ان کی اخلاقیات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے ماننا ہے یا نہیں ماننا. لیکن بظاہر تو مجھے ایسا کوئی امکان نظر نہیں ہے. بلاول صاحب یہاں پر آپ کی ان سے ملاقات ہوئی؟ بلاول صاحب کے ساتھ پاکستان میں ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، تو اندر میں ملاقات نیشنل سیکورٹی کونسل نے آج کہا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی، تو ایک جو بیانیہ
गढ़ा गया था देखिए पिछली हुकूमत देखिए की मेरी तरफ, बात उस पे सुनिए। आपकी जमात का देखिए क्या मेरी मौक़िफ़ बात है? इसमें बड़ी वाज़ेह है हमारी जमात की राय कि ये खत भी घड़ा गया था, ये साजिश का लफ्ज भी घड़ा गया था। इसके लिए हमारी उस वक्त की वजारत खारजा और वो इस्तेमाल हुई है। इस तरह की केबल्स ये रूटीन के मामलात हैं, आते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। उसको बाकायदा अपनी 4 साल नाअहली को, बद इंतजामी को, करप्शन को छुपाने के लिए खत का सहारा लेना, ये 1 महीना 10 दिन 20 दिन तो चल सकता है। ये पाकिस्तानी अवाम है, आप देख लेंगे कि ये 2-3 महीने बाद जब ये सारी चीजें जिस तरह आज सामने आई हैं कि आप अब खत के जरिए, और वो भी इस तरह के जो आपने खुद घड़ा हो, फिर आपका मन घड़त, फिर आपकी वजारत खारजा उसमें इस्तेमाल हुई हो, इस सारी चीजें उनके सामने आएंगी और यही चीजें उनकी सियासी जो है वो मौत का सबब बनेंगी। अच्छा, ये मुबारकबाद के अलावा कोई खुसूसी पैगाम भी रहा है मौलाना साहब? मुबारकबाद की बात थी और उनका शुक्रिया अदा करना था, बस इसके अलावा तो कोई और बात कोई कोई पैगाम बात नहीं। होगी तो वो जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत उनके साथ बात रब्ता करेगी। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। जी, अमान अल्लाह जी।